1300 سال اور 1400 سال کی تاریخ ہے، یہ آپ کو آواز دیتی ہے۔ اے ایمان والو، خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو یہ آواز دیتی ہے کہ اے نوجوانوں، تم میدان عمل میں آؤ اور اس شریعت پر عمل کر کے دکھاؤ دنیا کو کہ اس شریعت میں کیا انسانیت ہے، اس میں کیسی محبتیں ہیں، اس میں کیسی دل کے اندر حلاوت ملتی ہے جو نورس حلاوت سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت وہ اچھے کام کرے، ہم اس کو حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں، خوشگوار زندگی جس کی دنیا آج متلاشی ہے۔ جو نیند کی گولیاں کھا کھا کر سونا چاہتے ہیں، ان کو راتوں کی نیند نہیں آتی، اللہ نے یہ حلاوت اور یہ سکون ہمارے دین میں رکھا، ایمان میں رکھا، اللہ پر یقین پر رکھا، شریعت پر عمل پر رکھا، اپنی زندگی کو بدلنے میں رکھا۔ وہ زندگی جو آج ہم نے شریعت کو فراموش کر کے گزاری ہے، ہم یہ طے کر کے جائیں کہ ہم شریعت پر جئیں گے اور شریعت پر مریں گے۔ ہماری زندگی اور ہمارے روز و شب انشاءاللہ شریعت کے مطابق بسر ہوں گے، اور اپنے عقائد سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر معاشرت تک اور اخلاقی زندگی تک، آپس کے روابط تک اور تعلقات تک۔ اور یہ آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں، اس کی کیا قیمت ہے؟ اسلام میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپس میں یہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو دین کو اس طرح سے گویا کہ مونڈ دیا جاتا ہے جیسے استورے سے سر کے بال صاف کر دیے جائے۔ میرے دوستوں اور میں بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پورے دین پر عمل کرنے کا جذبہ یہاں سے لے کر جائیے اور یہ طے کر کے جائیے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں گے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہمارے بغل میں کوئی ہمارا بھائی ہے، وہ بھوکا ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ بیمار ہے، کیا کبھی ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل گئے؟ کیا کبھی ہم نے اس کی ضرورت پوری کی؟ حدیث میں ہمیں جو سبق دیا گیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ صدقہ ہے۔ اور یاد رکھیے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا، اے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ حقیقت میں خدمت، یہ معرفت رب کا ذریعہ ہے، اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے۔ کہنے والے نے خوب بات کہی کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ خدمت اپنوں کی بھی، یہ خدمت غیروں کی بھی، اور غیر کیا یہ بھی اپنے ہیں، اسی ملک کے رہنے والے، اسی ملک کے باشندے۔ کیا ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ان کی کہ ہم اپنی اس اخلاقی زندگی سے، ایمان والی زندگی سے ان کو کوئی راستہ دیتے؟ اور میں آپ کو 10 واقعات سنا سکتا ہوں کہ جب یہ اچھے کام کیے جاتے ہیں، ان کے سامنے آدمی جاتا ہے اسلام کی صحیح تصویر لے کر تو لوگ اس کی آگے جھکتے ہیں اور حالات بدلتے ہیں۔ میں نے ایسے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں اور 20 لوگ میرے سامنے ایسے آئے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں زہر بھرے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کی تصویر دیکھی، ان کے ذہن و دماغ صاف ہوئے تو اس وقت حالات کا رخ بدلا اور ان کے اندر ایک نیا جذبہ ابھرا اور انہوں نے یہ بات کہی۔ ابھی میں حیدرآباد گیا، وہاں ڈائلاگ کا ایک بڑا پروگرام تھا، اور میں کیا کہوں، ابھی آج آپ کے اسی شہر میں پیام انسانیت کے عنوان سے جو پروگرام ہوا، اس میں جس طرح ہمارے ان برادران وطن نے اعتراف کیا کھل کر کہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، یہ تعلیمات آپ کو دینی پڑیں گی اور ان کے سامنے آپ کو ایسی زندگی اختیار کر کے بتانی پڑے گی جس سے آج غلط فہمیاں جو میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ میڈیا بات کا بتنگڑ بناتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہمارے سماج کی جو خرابیاں ہیں کیا وہ واقعہ نہیں ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو نئے رخ پر لانا ہوگا، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنا ہوگا۔ لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سنتوں کو بھی بانٹا ہے۔ حدیث میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے نبی کے راستے پر آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنا چہیتا بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن ہم نے سنتوں کو بانٹا، یہ پاکی کی سنتیں، یہ نماز کی سنتیں، یہ روزے کی سنتیں، یہ عبادتوں کی سنتیں۔ کیا بھول گئے ہم اس بات کو کہ شادی کی کیا سنتیں ہیں، کاروبار کی کیا سنتیں ہیں، اخلاق کی کیا سنتیں ہیں، معاملات کی کیا سنتیں ہیں، ہمیں کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ اگر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا، آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب محبت کرنے لگے اپنے بندے سے، اگر یہ سماجی زندگی ہماری بہتر ہو جائے اور یہ امت محمدیہ جو حقیقت میں امت محبوبہ تھی، محبوب رب العالمین کی امت تھی، آج جب اس نے دین چھوڑا، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑا، تو یہ امت مبغوضہ بن گئی۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں جو تصورات ہیں اور میڈیا ان کی جو تصویر پیش کرتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم نے اگر صحیح عمل کیا ہوتا، اپنی سنتوں کو ہم نے بانٹا نہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی پوری زندگی میں ہم نے اختیار کیا ہوتا، اس کی نورانی
نورانیت ہمارے اندر پیدا ہوتی تو آج یہ امت جس کو اللہ نے امت محبوبہ بنایا آج یہ امت محبوبہ ہوتی۔